نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار تک نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں اگر ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی سب سے عظیم اور سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ دین اسلام کی نعمت ہے، وہ توحید کی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت اگر کسی کے پاس موجود ہے اور دنیا کی دوسری نعمتوں سے وہ کسی حد تک محروم بھی ہو، تب بھی اس کے پاس دنیا کی سب سے عظیم دولت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نعمت سے محروم ہو اور دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہو تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ جسے بھی اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہمیشہ ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مرنا ہے اور اس دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ ہم سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا میں آئے وہ رخصت ہو چکے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اس دنیا میں ہمیشہ باقی نہیں رہ سکے۔ اگر کسی کو دنیا میں باقی رکھنا ضروری ہوتا تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں باقی رکھتے، کیونکہ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، لیکن یہ انبیاء کرام بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکے۔ ان کو بھی ایک دن اپنی دنیاوی زندگی مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا اور اس دنیا کو الوداع کہنا پڑا۔ تو ہم اور آپ بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک
مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں پھر دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، اور جس طریقے سے ہم نے یہ دنیاوی زندگی گزاری ہے اسی زندگی کے مطابق جس طرح ہمارا عمل اور عقیدہ ہوگا آخرت کا فیصلہ ہوگا، یا تو جنت ملے گی یا پھر اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، جہنم رسید ہونا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ جب ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اپنے اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، تو اس زندگی کو اسی کے مطابق گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے ایک شخص کسی آفس میں کام کرتا ہے، پورے مہینے وہ بہترین طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مہینے کے آخر میں اس کی سیلری نہ کٹ جائے، یا خراب کارکردگی کی وجہ سے اسے اگلے مہینے نوکری سے نہ نکال دیا جائے، کیونکہ اسے یقین ہے اگر کام صحیح طریقے سے کرے گا تو سیلری پوری ملے گی، بلکہ اس کام کو ہمیشہ جاری بھی رکھ سکتا۔ ایک اسٹوڈنٹ اسکول روزانہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، امتحان میں شریک ہوتا ہے، کس لیے؟ کئی سال پڑھنے کے بعد، 8 سال 10 سال 15 سال پڑھنے کے بعد اسے ایسی قیمتی ڈگری ملے گی جس بنا پر اس کی آگے کی زندگی بہترین ہوگی۔ یہ لمبی مدت ہے جس میں اسے انتہائی محنت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، تب یہ ڈگری ملے گی اور تب نوکری مل سکتی ہے، اور اس لیے وہ جی توڑ محنت کرتا ہے، روزانہ اسکول جاتا ہے اور ہوم ورک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے اس بہتر زندگی کے لیے۔ جب یقین ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، چاہے جنت والی زندگی ہو یا جہنم والی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اگر اس زندگی کے لیے ہم نے تیاری نہ کی اور اسے ایسے ہی ضائع ہونے دیا تو اس سے بڑی بد نصیبی اور اس سے بڑی بیوقوفی کچھ دوسری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس زندگی کا اپنا ہر قدم ہم آخرت کو سوچ کر اٹھائیں کہ ایک قدم ہمارا آخرت کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لایا، اور آپ سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بے شمار انبیاء کو بھیجا تھا، آپ دیکھیں کہ اس شریعت کا مکلف اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو نہیں کیا ہے۔ چھوٹے بچے جو ابھی عقل مند نہیں ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے شریعت کا مکلف نہیں کیا ہے۔ جو پاگل ہیں، مجنون ہیں، جن کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ شریعت کا مکلف کون ہے؟ جن کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، جن کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، آپ پائیں گے کہ اسی عقل کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ٹھیک ٹھاک محنت کرے گا تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، اس لیے وہ چاہے تجارت کے میدان میں ہو، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، وہ خوب پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے پاس روپیے پیسے کی، وقت کی بہت زیادہ قیمت ہے، اسے ضائع نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے روزانہ 6-7 گھنٹے سوتا ہے۔ یہ سونے والا جو وقت ہے پورا برباد ہوتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر نہیں سوئے گا تو اس کی یہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ بیمار پڑ جائے گا، وفات بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے جو اللہ نے اسے عقل دی ہے، اس عقل کے مطابق وہ کیا کرتا ہے؟ گوارا کرتا ہے روزانہ 6-7 گھنٹے برباد کرنا، کیونکہ اسی میں اس کی حیات آگے چلنے والی ہے، اس کی زندگی آگے چلنے والی ہے۔ اسے روپیے پیسے سے بڑی محبت ہے، اس کے باوجود روزانہ
اچھے سے اچھا کھانا کھانے میں اچھا خاصا پیسہ صرف کرتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسے یہ نہیں لگتا کہ کیسا اللہ رب العالمین نے ہمارا ایک ساتھ سسٹم لگا دیا ہے، روزانہ کھانا کھانے کے لیے اتنا پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے، بلکہ اسے خوشی ہوتی ہے گھر بنانے میں اور دوسرے اعمال کے کرنے میں، صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتا ہے، جی توڑ محنت کرتا ہے، اسے افسوس نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو عقل اسے دیا ہے نا، اس عقل کے مطابق وہ اچھی طرح جان رہا ہے کہ کس قدم کے اٹھانے سے فائدہ ملنے والا ہے، کس قدم کے اٹھانے سے نقصان ہونے والا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کہ اپنے بیڈ روم میں ہی وہ پیشاب و پاخانہ کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے ٹوائلٹ ہے، حمام ہے، جانتا ہے کہ اگر بیڈ روم میں پیشاب پاخانہ کرے تو اس روم میں رہ نہیں پائے گا، وہ اس کی بدبو سے وہ مر جائے گا۔ تو اس عقل کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے اور اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارتا ہے۔ اسی عقل کے مطابق آخرت کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے جو اسے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، بے شمار عقلی دلائل ایسے ہیں جن سے وہ اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا شخص جو خود لاچار ہو، بے بس ہو، کمزور ہو، وہ کیسے عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ جو خود مخلوق ہو، خالق نہ ہو۔ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنا، کیا عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے؟ تو وہ آخرت کے معاملے میں اپنے عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، کہ عقل کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو کیوں بھیجا؟ عقل کے مطابق دنیاوی امور کے متعلق وہ فیصلہ کر رہا ہے، بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس عقل کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن آخرت کے معاملے میں مخالفت کرتا ہے۔ اس آخرت کے معاملے کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو بھی بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کریں، جو ان کی آخرت کی زندگی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہو۔ اس کے باوجود لوگوں نے انبیاء اکرام کی مخالفت کی، سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ سچے رسول ہے۔ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں تھا، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں تھی۔ مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، آپ اگر سچے رسول ہیں تو اس چاند کو دو ٹکڑا کر کے ہمیں دکھا دیں۔ اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول نے دعا کی اور حرا پہاڑی کے دونوں طرف چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا۔ تو معاملہ صحیح اور غلط کی تمیز نہ ہونے اور اس کی معرفت نہ ہونے کا نہیں تھا، معاملہ کس چیز کا تھا؟ خواہشات نفس کی اتباع کرنے کا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ملی، دین اسلام کو قبول کیا، ان کی زندگی میں یہ دین سب سے بڑی نعمت بن کر آیا۔ اس سے بڑی نعمت ان کی زندگی میں علی الاطلاق کوئی دوسری نعمت نہیں تھی۔ اس نعمت کو انہوں نے سمجھا۔ جن صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول پر اسلام، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، انہوں نے جانا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھ آ چکی ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کی ہم حفاظت کرتے نہیں کرتے؟ جو نعمت ہماری زندگی میں جس قدر اہمیت والی ہوتی ہے، اسی طرح ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جوتے چپل بھی نعمت ہیں، لیکن ہم اس کی حفاظت اسی طرح کرتے ہیں جتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور روپیے پیسے بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ جوتے چپل جہاں پھینک کر رکھتے ہیں، وہاں پر ہم روپیے پیسے کو پھینک کر نہیں رکھتے۔ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کو جوتے چپل رکھنے کی جگہ پر نہیں پھینکتے، کیونکہ اس نعمت کی قدر اس نعمت سے کہیں زیادہ ہے، اس کی حفاظت اسی طرح ہونی چاہیے۔ تو دین کی جو نعمت ہے، یہ ان تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام نے جب اس نعمت کی اہمیت کو سمجھا تو ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اس نعمت کو چھیننے کے لیے دشمنوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کے سامنے ان کے بال بچوں کو مارا، پیٹا، قتل کر ڈالا، گھروں سے باہر نکالا،
انہیں بے گھر کر دیا، ان کے اوپر ہر طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، اس کے باوجود اس نعمت سے تنازل اختیار کرنا، کمپرومائز کرنا، اس نعمت سے دستبردار ہو جانا انہیں گوارا نہیں ہوا۔ انہیں پتا تھا کہ دوسری جو نعمتیں ہماری زندگی میں ہے، بال بچے انتہائی قیمتی ہیں، گھر بار انتہائی قیمتی ہے، مال و دولت انتہائی قیمتی ہے، یہ ہمارا جسم انتہائی قیمتی ہے، لیکن ان تمام قیمتی نعمتوں سے بھی ایک دولت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ ہے توحید کی دولت، وہ ہے ایمان کی دولت، دین کی دولت۔ ان تمام چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، چنانچہ انہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے ان تمام چیزوں کو قربان کرنا گوارا کر لیا، لیکن کبھی بھی اس دین کو چھوڑنا گوارا کیا نہیں کیا۔ جن صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ تمہارے اوپر جو مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اس لیے مشورہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تم یہ ملک چھوڑ دو، اپنا گھر بار چھوڑ دو، اور حبشہ میں ایک بادشاہ ہے، بڑا انصاف پسند ہے، وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، وہاں پر آزادی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہو، اپنے توحید کی دین کی حفاظت کر سکتے ہو۔ ان صحابہ کرام نے توحید کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسے سفر پر نکلنا گوارا کر لیا جس سفر کے بارے میں کوئی یقین نہیں تھا کہ ہم وہاں پہنچ بھی سکتے نہیں پہنچ سکتے۔ آج کی طرح ان کے پاس بڑے عمدہ قسم کے ہوائی جہاز نہیں تھے، عمدہ قسم کے پانی جہاز نہیں تھے، پنڈوبیاں نہیں تھی، ایک چھوٹی سی کشتی پر سوار ہو کر یہ صحابہ کرام سمندر کے سفر پر نکل پڑے اور ملک حبشہ پہنچ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ گئے، کس لیے؟ صرف اور صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ ان صحابہ کرام کو پتا تھا کہ یہ دین اتنی بڑی دولت ہے کہ کسی بھی صورت میں اس سے تنازل اختیار کرنا ہمارے لیے خسارے کا سودا ہوگا۔ آپ کی زندگی میں بھی مختلف طرح کی نعمتیں ہیں، آپ بے شمار موقعوں پر اس کا تجربہ کرتے ہوں گے کہ جب ضرورت پڑتی ہے عین وقت پر تو ان کے درمیان آپ موازنہ کرتے ہیں اور سب سے بڑی نعمت کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ بچ جائے، دوسری چیزیں اگر ضائع بھی ہو جائیں بعد میں ہم حاصل کر لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی فلائٹ سے سفر کر رہے ہیں، ابھی تقریباً دو چار مہینے پہلے آپ جانتے ہیں احمد آباد میں ایک پلین کریش ہو گیا، جتنے لوگ تھے سب کے سب مارے گئے، بس ایک بندہ بچ گیا تھا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ اس موقع پر جتنے لوگ اس پلین میں سوار تھے ان کے پاس انتہائی قیمتی چیزیں تھیں، پاسپورٹ تھے، اہم کاغذات تھے، مستقبل کی زندگی کے اہم دستاویز تھے، انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات رہے ہوں گے، روپیے پیسے رہے ہوں گے، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ اور بہت ساری قیمتی چیزیں رہی ہوں گی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ صرف ایک آدھ منٹ کا وقت باقی ہے ہمارے پاس، ہر ایک نے کوشش کی ہوگی کسی طرح بچنے کی، ایسے موقع پر کسی بھی کی زندگی میں اگر اس طرح کا واقعہ پیش ہو جائے، اللہ ہمیں اس طرح کے آفات سے بچائے، حفاظت فرمائے ہماری، تو ایسے موقع پر انسان کیا کرے گا؟ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا حادثہ ہو تو کیا ایسے موقع پر ان تمام چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا، یا اس کی پہلی کوشش ہوگی کسی طرح اپنی جان بچ جائے؟ باقی یہ تمام چیزیں اگر جان بچ گئی تو بعد میں حاصل کر لیں گے، لیکن اگر جان ہی چلی گئی اور ان تمام چیزوں کو ہم نے بچا بھی لیا تو پھر ان تمام نعمتوں کی ہمارے پاس کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ ان تمام نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اسی طرح دنیا کی تمام نعمتیں اگر ہم نے بچا لی اور اس کے بدلے توحید کو قربان کرنا پڑا، دین و ایمان سے دستبردار ہونا پڑا، تو پھر ان تمام نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا یہ جسم ہے، اس کے اندر روح کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت توحید کو دنیا کی تمام نعمتوں میں حاصل ہے۔ اگر ہمارا پورا جسم یہ صحیح سالم رہے، روح نکل جائے، اس جسم کی کوئی قیمت ہے؟ اس جسم کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی طریقے سے توحید کی نعمت اگر موجود رہے، صحیح سالم رہے،
تو پھر باقی چیزوں کی اہمیت ہے، قیمت ہے، لیکن توحید کی نعمت زائل کرنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد اگر دوسری چیزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ تو یہ اہمیت توحید کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس بندے کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، کبھی وہ زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی بھی طرح کے حالات ہماری زندگی میں آ جائیں ہم توحید کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ۔ لیکن جس کو اس توحید کی نعمت کا احساس نہیں ہے، وہ قدم قدم پر اس توحید کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے گا، ایسے ایسے اعمال کرے گا جو توحید کو نقصان پہنچاتے ہوں یا توحید کو سرے سے ختم کر ڈالتے ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر دین سے لا تعلقی کی وجہ سے اور اس اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم مسلم معاشرے کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی جو تصویر دیکھتے ہیں انتہائی افسوسناک ہے۔ تقریباً روزانہ کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں شخص اسلام چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اختیار کر لیا، کسی نے کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے فرار اختیار کر لی، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہوا فوراً وہ غیر مسلموں کے تہواروں میں اور اس طرح کے ان کے مذہبی رسومات میں جا کے شریک ہو گیا۔ دین سے کھیلنا اور دین کو چھوڑنا آج بے شمار مسلمانوں کے نزدیک سب سے سستی چیز ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو اس نعمت کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہماری زندگی میں یہ توحید کی صورت میں موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نعمت کی آخری سانس تک حفاظت کریں، یہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس حدیث کا دو معنی ہے، ایک معنی تو یہی کہ آخری کلمہ جو زبان سے نکلا وفات سے پہلے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، اور دوسرا اہم معنی اس کا یہ ہے کہ اس کی زندگی اس کلمے کے مطابق گزری ہو، اپنی زندگی میں اس نے کوئی ایسا باطل عقیدہ نہیں رکھا، کوئی ایسا کفریہ کام نہیں کیا جس سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہو۔ جیسے آپ وضو کر کے نماز کے لیے آتے ہیں تو کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اسی ٹوٹے ہوئے وضو سے نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہوگی؟ تو جیسے اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے کفریہ عقائد ہیں، کفریہ اعمال ہیں، جن کفریہ عقائد کے رکھنے کی وجہ سے، کفریہ اعمال کے کرنے کی وجہ سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ جیسے وضو کی حفاظت ہم نماز کے ختم ہونے تک کرتے ہیں، سلام پھیرنے تک اس وضو کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں سے ایسا نہ ہو کہ ابھی نماز ہماری ختم نہیں ہوئی، اس سے پہلے وضو ختم ہو گیا، تو یہ نماز ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اس کلمے کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب تک یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو کہ تم اسلام کے اوپر قائم تھے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری وفات ہوئی، دنیا سے تم رخصت ہو رہے تھے تو تمہارے پاس اسلام کی دولت نہیں تھی، تم اسلام سے نکل چکے تھے۔ اگر کوئی شخص وفات کے وقت اسلام سے نکل چکا ہو تو ایسا شخص کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کی جنت کو نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا دروازہ کلوز کر دیا، بند کر دیا۔ اس کے لیے حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے اگر اس کے پاس توحید کی نعمت نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے پاس نہیں۔ لیکن اگر یہ کلمہ اس کی زندگی میں موجود ہے اور دوسرے اس کے پاس گناہ ہیں، اس نے بشری تقاضے کے تحت کہیں کہیں پر اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی بھی کی، لیکن توحید کی حفاظت کی،
دین اسلام سے خارج نہیں ہو گیا، تو اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اسے گناہوں کے بقدر سزا دے، لیکن اگر سزا بھی دے گا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، کبھی نہ کبھی اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ توحید کی نعمت ہے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہ نہیں سکتا جس کے پاس توحید کی نعمت ہے۔ ایسا بندہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہوگا، لیکن توحید کی نعمت نہ ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی زندگی میں نہ ہو، تو ایسا بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور اس سے بڑی گمراہی اور اس سے بڑی بدنصیبی اور محرومی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اس توحید کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہمیں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی قدر کرنی ہے۔ صحابہ اکرام کی پوری زندگی ہمیں، اس لیے ان کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس توحید کی اور اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے۔ جو خطبہ مسنون آپ کے سامنے میں نے پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ اپنے صحابہ اکرام کے سامنے ہر جمعہ کو پڑھتے تھے۔ دوسری مجلسوں کے شروع میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ان کے سامنے پڑھتے تھے۔ اس خطبے کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں، پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنے صحابہ اکرام کو اس دین کی اہمیت کے بارے میں بتاتے رہے، اس نعمت کے بارے میں بتاتے رہے، اور ساتھ ہی اس دین کی حفاظت کے بارے میں انہیں الرٹ کرتے رہے، انہیں تنبیہ کرتے رہے، چوکنا کرتے رہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ جملہ ہر خطبے میں اللہ کے رسول اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ دہراتے تھے۔ اس جملے پر آپ غور کریں، ایک شخص کے پاس دین کی نعمت موجود ہے، اسے چاہیے کہ جس طرح اپنے مال و متاع کی حفاظت کرتا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، کوئی چور اچکا اس کے گھر میں آئے، کوئی لٹیرا آئے اس کے گھر میں اس کا مال لوٹنے کے لیے، اس کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنے کے لیے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ آخری سانس تک حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کے بھی بے شمار لٹیرے ہیں۔ یہ کون ہے؟ بدعتی حضرات ہیں، جو دین کے اصل اور ورجنل شکل و صورت کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ آپ اصل دین پر عمل نہ کر سکے، بگڑے ہوئے دین پر عمل کریں۔ اس وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے آپ کے دین کو بگاڑ دینے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دین سکھا بھی رہے تھے، اور قدم قدم پر انہیں نصیحت کرتے تھے کہ اپنے اس دین کی حفاظت تمہیں بدعتوں سے کرنی ہے۔ بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت دین کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ایک بدعتی دین کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت اللہ کے رسول کو دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا، یہی دین فقط اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہوگا۔ شروع میں ہم نے کہا کہ ہم اس دنیا سے ایک دن نہ ایک دن رخصت ہوں گے، اس دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے۔ جیسے ہی ہمیں ہمارے رشتہ دار قبر میں رکھ کر آئیں گے، فرشتے ہم سے سوال کریں گے، من ربک، تمہارا رب کون تھا، وما دینک، تمہارا دین کیا تھا۔ تو ایک شخص نے اپنی عملی زندگی میں جس دین کو فالو کیا ہو، وہی دین اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے گا، فرشتے کے سوال کے جواب میں پیش کرے گا۔ اب اپنے دین کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس دین پر ہم قائم ہیں، ہم نے 40 سال 50 سال گزار دیا، باقی کی جو زندگی ہے اللہ عالم کتنی ہے، یہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی 60-70 سال کی، اس زندگی میں ہم نے کس دین کو فالو کیا ہے؟ اگر یہ وہی دین ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، جب ہم سے پوچھا جائے تمہارا دین کیا تھا، ہم نے پیش کیا، دیکھیں ہماری 70 سالہ زندگی کا دین یہ تھا، اور صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے جو دین سکھایا تھا، جس دین کی تعلیم دی تھی، اس کے ساتھ میچ کر جائے تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اسی دین پر قائم تھے جس دین پر صحابہ اکرام قائم تھے۔
اس کے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن اگر ہم نے کوئی ایسا دین پیش کیا، بگڑا ہوا دین، جو صحابہ اکرام کے دین سے میچ نہیں کرتا ہو، اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو جو دین سکھایا تھا اس دین سے ہمارے دین کا بہت زیادہ فاصلہ ہو، ڈیفرنس ہو، تو یہ بگڑا ہوا دین اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہونے والا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول دین فقط اور فقط کون ہے؟ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. کون سا اسلام؟ جو اسلام اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جس اسلام کی تعلیم اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دی ہے، وہ اسلام، بگڑا ہوا اسلام نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین کا صاف لفظوں میں یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاشے، اس دین کو فالو نہ کرے جو دین اللہ کے رسول نے اللہ اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، کوئی دوسرا دین فالو کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ بگڑا ہوا دین ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے آپ اے ٹی ایم سے پیسہ نکالنے کے لیے پن ڈالتے ہیں نا، پاسورڈ ڈالتے ہیں، تو جو آپ نے بینک میں سیٹ کیا ہو وہی پن ڈالیں گے تب پیسہ نکلے گا. ایک ڈیجٹ ادھر ادھر ہو جائے پیسہ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ میچنگ نہیں ہو رہی. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا تھا وہی دین اگر ہم فالو کریں اور اللہ کے سامنے پیش کریں، فرشتے کے سوال کے جواب میں پیش کریں، تب تو میچنگ ہونے کی وجہ سے قبول ہو جائے گا. لیکن اگر میچنگ نہ ہو تو جیسے اے ٹی ایم سے پیسہ نہیں نکلتا، اسی طریقے سے یہ دین بگڑا ہوا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں ہر طریقے کی بدعتوں سے. صحابہ کرام کی زندگی کو آپ پڑھیں غور سے، جیسے ہی ان کے زمانے میں ہی فتنوں کا ظہور ہوا، بعد ایسے بدعتی حضرات اس دنیا میں ظاہر ہوئے جنہوں نے دین کے اصل شکل و صورت کو بگاڑنا چاہا. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی اپنے صحابہ کو تنبیہ کی تھی کہ ہمیشہ یہ دین قیامت تک اصل اور اوریجنل شکل میں رہے، ایسا نہیں ہوگا. کچھ آئیں گے فتنہ پرور بدعتی حضرات جو اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے. ایسے موقع پر تمہیں اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. اللہ کے رسول نے انہیں کہا تھا إِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے اس دنیا میں نا، وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے، معمولی قسم کے نہیں، شدید قسم کی بدعتیں ظاہر ہوں گی اس دین کے اندر. ایسے موقع پر تمہیں سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے. یہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی. ان صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں. جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، ظالموں نے انہیں شہید کر ڈالا، تو مختلف طرح کی بدعتیں اس دین کے اندر ظاہر ہونے لگی. بدعتیوں نے اس دین کو بگاڑنا شروع کر دیا. خوارج کا فتنہ ظاہر ہوا، روافض کا فتنہ ظاہر ہوا، انکار حدیث کا فتنہ ظاہر ہوا، تکفیر کا فتنہ ظاہر ہوا، اور کچھ زمانے کے بعد تقدیر کے انکار کا فتنہ ظاہر ہوا. یہ تمام بدعتیں کس تعلق سے تھیں؟ دین کو بگاڑنے سے تعلق رکھتی ہیں. جب اس طریقے سے دین کو بگاڑنے کی کوشش شروع ہوئی اور بہت سارے لوگ اس بگڑے ہوئے دین کی تعلیم دینے لگے، تو یہ صحابہ کرام الرٹ ہو گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر موجود ہے. وہی عبداللہ بن عباس جو ایک زمانے میں صحابہ کرام کے چوکھٹ پر مدینے کی تپتی گرمی میں دوپہر کے وقت بیٹھے رہتے تھے، جسم جھلس جاتا تھا، دین سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کے چوکھٹ پر جایا کرتے تھے. جب یہ فتنے ظاہر ہوئے اور مختلف طریقے سے بدعتی حضرات بگڑے ہوئے دین کو سکھانے لگے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. نام کیا تھا؟ بشیر بن کعب العدوی. اللہ کے رسول کی حدیثیں سنانے لگے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہے ہیں. جب کچھ وقت گزر گیا، انہیں احساس ہوا کہ میری طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، تو کہنے لگے عبداللہ بن عباس آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہا ہوں اور آپ میری طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے. تب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں
سبب کیا ہے تو سنیں. ہماری زندگی میں ہی ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ جب ہم کسی کی زبان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کسی کے پاس ہے، ابتدرت الیہ ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، ہماری آنکھیں اس کی طرف اٹھ جاتی، کس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے. ہمارے کان کھڑے ہو جاتے، کسی کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لپکتے ہم اس کی طرف حدیث رسول سننے کے لیے. لیکن جب سے لوگوں نے صحیح کے ساتھ غلط چیزوں کو بھی مکس کر کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے، دین کو بگاڑنے والے پیدا ہو گئے ہیں، اب ہم ہر ایک سے دین کی بات بھی نہیں سنتے، اللہ کے رسول کی حدیث بھی نہیں سنتے، ہم صرف انہی سے سنتے ہیں جن کے بارے میں کنفرم ہمیں ہوتا ہے، پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ صحیح دین سکھانے والے ہیں. ہم آپ کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے آپ سے دین کی بات نہیں سنیں گے. یہ صحابی رسول کا عمل ہے، اور ایک دو نہیں. امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ کے اندر 200 سے زائد ایسے نصوص کو بیان کیا ہے کہ ان صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اسی طریقے سے اپنے دین کی حفاظت کی، کہ دین کی بات ہر ایک سے ہم نہیں سن سکتے. دین سکھانے والے اور دین بیان کرنے والے بے شمار ہیں. آج تو اور زیادہ آسان ہو گیا، بس موبائل کے اندر یوٹیوب میں لنک ڈالیں، کچھ لکھیں، فوراً بے شمار لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں دین سکھانے کے لیے. اور ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، ہر ایک سے دین سننا شروع کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ سکھانے والا کس منہج کا ہے، کس عقیدے کا ہے، اور اس سے ہم نے دین سیکھا، بگڑا ہوا دین سکھایا ہمیں، اور اسی دین پر عمل کرتے رہے، قبر میں اسی دین کو پیش کریں گے، قبول ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس نعمت کی حفاظت دو طریقے سے کرنی ہے، کفر اور شرک سے بھی کرنی ہے اور بدعتوں سے بھی کرنی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ صرف ان سے دین کو سیکھیں گے جن کے اندر دو بنیادی شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ کہ وہ کوئی بردر نہ ہو، وہ ایک عالم دین ہو جنہوں نے ایک لمبی مدت تک اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو. اور دوسری اہم بنیادی شرط یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے منہج پر قائم ہو، اصل اور اوریجنل دین سکھانے والا ہو. اگر یہ دو صفات پائی جائیں دین سکھانے والے میں تو ایسے شخص سے سیکھ سکتے ہیں. دوسرے سے ہم، جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، دین نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ یہ دین بڑی قیمتی چیز ہمارے نزدیک ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دین کی قدر و قیمت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اس کی حفاظت کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل رب العالمین. محترم حاضرین، دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو اس سے پہلے اسے سیکھنا ضروری ہے. اگر کوئی ڈرائیونگ کرنا چاہے تو پہلے اسے ڈرائیونگ سیکھنی پڑے گی. کوئی کھانا بنانا چاہے، ہوٹل کھولنا چاہے تو اس سے پہلے کھانا بنانا سیکھنا پڑے گا. بغیر سیکھے ہوئے چھوٹا سے چھوٹا کام بھی انجام نہیں دیا جا سکتا. ایک موبائل چلانا چاہے، اسے اس کے فنکشن کا پتہ نہیں چلا پائے گا. تو آخرت پر، دین اسلام پر عمل کرنا بغیر علم کے کیا ممکن ہو سکتا؟ ہم اس دین پر عمل کیے بغیر جنت نہیں پا سکتے، اور دین پر عمل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس صحیح علم نہ ہو. اس لیے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کتنا؟ جس سے آپ صحیح طریقے پر اسلام پر عمل کر سکیں. ایک عام شخص کو مدرسے میں داخل ہو کر 10-20 سال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحیح دین پر عمل کر سکے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جس طرح دوسرے کاموں کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں، 6-7 گھنٹہ روزانہ سونے میں آپ لگا دیتے ہیں، آپ کو افسوس نہیں ہوتا، اسی طرح دینی مجلسوں میں اگر کچھ وقت آپ کا گزر رہا ہے، آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے. اگر کوئی آپ کا تھوڑا سا پیسہ خرچ ہو رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اصل کام میں یہ پیسہ خرچ ہوا. اگر محنت آپ کی کچھ لگ رہی ہے تو یہ وہ اصل جگہ ہے جہاں خرچ ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا. دنیاوی دوسری ضرورتیں اگر نہ بھی ہم حاصل کر سکیں تو ان کا نقصان اتنا نہیں ہے جتنا اس کا نقصان ہے. ان چیزوں کا نقصان زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ موت ہو جائے گی. اس سے بڑا نقصان تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جہنم میں جانا پڑے گا. یہ نقصان برداشت کے قابل نہیں ہے. اس لیے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فریضہ ہے
کہ دین کو پہلے سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اس دین کی اہمیت کو وہ جانیں، اس پر عمل کریں اور صحیح علماء سے صحیح دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک کو سننے کی عادت نہ بنائیں۔ جو موثوق علماء ہیں، جن کے بارے میں پوری دنیا گواہی دیتی ہے کہ یہ صحیح علم سکھاتے ہیں، الحمدللہ ایسے علماء کی تعداد کم نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھے یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مسجد سے نوازا ہے۔ میں نے سنا بعض بھائیوں سے اور بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہاں کے نوجوان دین پر قائم ہیں، اور بہت سارے لوگ غلط ادیان کو چھوڑ کر، غلط مذاہب اور غلط مناہج کو چھوڑ کر انہوں نے منہج اہل حدیث کو قبول کیا ہے۔ اس پر استقامت برتیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نعمت سے نوازا ہے، اس کی قدر و قیمت جانیں اور کبھی بھی اس سے دستبردار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخری سانس تک ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔